توحید پہ یقین ہوتا ہے تو پھر وہ جہاں زیادہ بسیرے نہیں کرتا، گھونسلے نہیں بناتا۔ ہمارے قادریہ سلسلے کے ایک شیخ گزرے ہیں، میر سید عبدالواحد بلگرامی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے درویش تھے، اعلیٰ حضرت کا پیر خانہ مورہرہ شریف اور مہرہرہ والے بلگرام کے مرید ہیں۔ بلگرام سید میر عبدالواحد بلگرامی کے پاس ایک نوجوان آیا تو اس نے آ کر کے عرض کی کہ حضور میں جوان ہوں، تو جب سے سنا نا مر جانا ہے، قبر میں جانا ہے، جنازہ دیکھا ہے، قبر میں بندے کو اترتے دے، مجھے موت سے بڑا ڈر لگتا ہے، کوئی وظیفہ بتائیں یا مجھے کوئی نصیحت کریں۔ تو میر عبدالواحد بلگرامی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے بیٹے تیری جیب کس طرح کی ہے، پیسے کس طرح کے؟ کہنے لگا حضور بڑا کرم ہے اللہ کا، مالدار ہوں، خوشحال ہوں۔ آپ نے فرمایا ایک پروگرام، یہ نہیں اس کو نفسیاتی طور پہ مطمئن نہیں کیا، نہ آپ نے اسے کوئی وظیفہ بتایا، نہ ذہنی طور پر اسے کوئی لیکچر دیا، کہ فرمایا تیری مالی پوزیشن کس طرح کی ہے؟ کہنے لگا حضور میں الحمدللہ مالدار ہوں، اللہ نے مجھے نوازا ہوا ہے۔ آپ فرمانے لگے اس طرح کر، روزانہ کی بنیاد پہ صدقہ دینا شروع کر، اور فرض نماز کے ساتھ ساتھ روزانہ کی بنیاد پر چند نفل پڑھنے شروع کر، صدقہ روز دے، 10 روپے دے لیکن دینے روزانہ ہے، 15 روپے دے لیکن دینے روزانہ ہے، روزانہ کی بنیاد پر صدقہ کر۔ بچہ کہتا ہے میں بھی حیران تھا کہ حضرت میں تو وظیفہ پوچھنے آیا تھا کہ موت سے ڈر لگتا ہے، انہوں نے مجھے صدقے پہ لگا دیا، نفل پہ لگا دیا، وہ تو کام میں کر رہا ہوں۔ خیر بزرگ تھے، وظیفہ پڑھنے لگا، صدقہ دینے لگا، اللہ اللہ کرنے لگا۔ فرماتے ہیں کچھ دن بیت گئے تو میر عبدالواحد بلگرامی رحمت اللہ علیہ 6-7 ماہ کے بعد دوبارہ ملاقات ہوئی تو فرمانے لگے بیٹے اب تیرا کیا حال ہے؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا حضور اب مجھے مرنے سے ڈر نہیں لگتا، بلکہ اب تو میرا مرنے کو دل کرتا ہے۔ تو دل کرتا ہے، ڈر نہیں لگتا، اب دل کرتا ہے۔ اور حضور آپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے کہ میرا تو دل کرنے لگا ہے مرنے کو، خوف نکل گیا ہے، دل کرنے لگا ہے میں جاؤں۔ تو بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا، کیا بات ہے، اللہ والوں کی باتیں اللہ کے لشکروں میں سے لشکر ہوتی۔ میر سید عبدالواحد بلگرامی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے بھائی جس جگہ آدمی کی پراپرٹی ہوتی ہے، جس جگہ اس کا مکان ہوتا ہے، جس جگہ اس کی جائیداد ہوتی ہے، وہاں اس کا جانے کو دل کرتا ہے۔ فرمایا اب تو نے صدقہ دے کے نفل پڑھ کے جنت میں اپنا مکان بک کرا لیا ہے، اب وہاں تیرا پلاٹ ہو گیا ہے، اب تیرا ڈر نہیں لگے گا، اب تیرا جنت میں جانے کو دل کرے گا، اب تیرا وہاں جانے کو جی چاہے گا جہاں آدمی کی زمین نہیں ہوتی، جگہ نہیں ہوتی، سر چھپانے کو مکان نہیں ہوتا۔ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عمر آئے، بخاری مسلم میں موجود، کہتے ہیں حضور اٹھے چارپائی سے تو نبی پاک کے کمر مبارک پر موٹے موٹے بان کے نشان تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسر و کسرا تو اتنی موج میں ہیں، یا رسول اللہ وہ تو اتنی موج کر رہے ہیں اور آپ اس تکلیف میں؟ تو محبوب نے فرمایا عمر کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں موج کر لے اور اللہ آخرت کی ساری عزتیں ہمیں ہی عطا فرما دے؟ فرمایا میں تمہاری دنیا سے کچھ لینے نہیں آیا، میں تو بطور مسافر یہاں وقت گزار کے پیغام الہی دینے آیا۔ تو میرے بھائی جب توحید باری تعالیٰ پر توجہ ہوتی ہے پھر دنیا کی لذتوں پہ دل نہیں لگتا، پھر انسان ساری محنت آخرت کے لیے کرتا ہے، پھر اس کا خیال آخرت کی طرف رہتا ہے۔ اور میرے اعلیٰ حضرت فاضل و محدث بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جب تیری توجہ توحید باری تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے نا پھر تو اپنے آپ کو سنبھال کے نہیں رکھتا، پھر تو تیرا دل کرتا ہے میں جیوں بھی تو اللہ کے لیے، مروں بھی تو، بول کے بتائیے، جیوں بھی تو اور مروں بھی تو، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ پھر دل کرتا ہے کہ جینا مرنا اللہ کے لیے ہو۔ پھر صحابہ حضور کی بارگاہ میں آ کے سفارشیں کرتے ہیں۔ حضرت ابو سعد خزیمہ، بڑی عجیب حدیث اور بڑا نرالا رنگ اس روایت کا، حضرت ابو سعد خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے، ان کا نام سعد تھا، بیٹے بدر میں شہید ہو گئے۔ حضور نے احد کے لیے اعلان کیا تو حضرت خزیمہ آئے نبی پاک کی بارگاہ میں اور آ کے کھڑے ہوئے تو عرض کرنے لگے محبوبہ میں دعا کرانے آیا ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں لبو لہجے میں اتنا حسن تھا، گفتگو میں اتنی مٹھاس تھی، اس کی بولی کے اندر اتنا پیار تھا کہ ہمارے دل مائل ہو گئے کہ یہ کیا کہنے آئے۔ حضرت خزیمہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا صاحبزادہ، میرے بیٹے محمد سعد
وہ بدر میں شہید ہو گئے تھے. یا رسول اللہ میں شہادت سے رہ گیا تھا. حضور ہم دونوں باپ بیٹے کا ارادہ تھا جہاد میں آنے کا, ہم دونوں کا پروگرام تھا. وہ کہتا تھا میں جاؤں گا, میں کہتا تھا میں جاؤں گا. پھر ہم نے قرعہ اندازی کی تو قرہ میرے بیٹے کے نام نکلا. بیٹا میرا آیا بدر میں, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے شہادت عطا فرمائی, وہ شہید ہو گیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کل اعلان فرمایا ہے کہ احد کے لیے جانا ہے, اور رات ہی کو میرا بیٹا مجھے خواب میں ملا ہے, اور میں نے دیکھا ہے وہ تو جنت کی نہروں کے قریب سیرے کر رہا ہے, اور مجھے کہہ رہے ابا جی جلدی آ جائیں, یہاں مل کے رہیں گے, مل کے وقت گزاریں گے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بے چین ہو گیا ہوں اس کے پاس جانے کے لیے. دعا فرمائے اللہ مجھے بھی شہادت عطا فرما دے, اللہ مجھے بھی شہادت دے دے. صحابہ کہتے ہیں اس کی عجیب, اس کا دعا کرانے کا, ہم نے تو دیکھا تھا لوگ دعا کرانے آتے ہیں کوئی مصیبت کے لیے, کوئی پریشانی کے لیے, کوئی آزمائش کے لیے, کوئی بیماری کے لیے. یہ مصطفیٰ کریم کے صحابہ کا بارگاہ خداوندی پر اعتماد, توحید باری تعالیٰ پر نظر, کہ وہ کہتے ہیں ہم تو اللہ کے لیے جان دینے کی دعا کرانے آئے, دعا کریں اللہ ہمیں اپنے رستے میں شہادت کی موت دے. صحابہ کہتے ہیں نبی پاک نے دعا فرمائی, پھر ہم نے حضور کی دعا کو قبول ہوتے بھی دیکھا, ہم نے اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ کی دعا کو قبول ہوتے دیکھا. ہم نے جناب خزیمہ کو احد کے میدان میں شہید ہوتے دیکھا, اور میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کی طرف دیکھتے تو رشک کرتے, فخر کرتے, کہتے دیکھو یہ وہ غلام ہے جو حضور سے دعا لے کر کے دنیا سے گیا. آج جو لوگوں کا مرنے کو دل نہیں کرتا, آج بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے ہیں, بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کرتے ہیں, بڑی بڑی جائیدادیں بناتے ہیں, ہر بینک میں اکاؤنٹ کھلواتے ہیں, سرمایہ پیسہ دنیا داری بناتے ہیں, تعلقات بناتے ہیں, سیاسی سماجی رشتے, دنیا داری کے جھوٹ کے ناطے. توحید باری تعالیٰ پر جب اعتماد ہوتا ہے تو انسان جس رشتے کو مضبوط کرنا چاہتا ہے وہ یا خدا کا رشتہ ہوتا ہے یا محمد مصطفیٰ کا رشتہ ہوتا ہے. باقی تو پھر اس کی توجہ ہٹ جاتی, باقی تو ہٹ جاتی ہے توجہ, پھر وہ یہ دیکھتا ہے کہ خدا رسول کے ساتھ رشتہ کس طرح مضبوط ہو سکتا ہے. میرے بھائی توحید باری تعالیٰ اللہ کے رستے میں مرنے کا جذبہ دیتی ہے, راہ الہی میں نکلنے کا شوق پیدا کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید جب تو کامل طور پر مانتا ہے پھر تیرا آگے بڑھنے کو دل کرتا ہے. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, الترغیب والترہیب میں حدیث مبارکہ موجود ہے, فرماتے ہیں احد کے میدان میں یا اس کے علاوہ کوئی ایسا موقع تھا کہ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک تو میں غریب ہوں, دوسرا میری شکل صورت خوبصورت نہیں, تیسرا میرے وجود سے بدبو نکلتی ہے, کوئی میرے قریب نہیں بیٹھتا, اگر میں اللہ کے رستے میں جہاد کروں, اپنی راہ خدا میں جان دے دوں, تو بتائیے میرا رب مجھے کیا عطا کرے گا؟ تو نبی پاک نے فرمایا اگر تو شہید ہو گیا تو سارے دروازے کھل جائیں گے جنت کے, سیدھا جنت میں جائے گا. یقین کامل دیکھیے, احد کے میدان میں تلوار پکڑی, جہاد کیا, شہید ہو گئے. صحابہ کہتے ہیں نبی پاک اس کے سرانے آ کے کھڑے ہوئے, اور کیا خوبصورت جملے ارشاد فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بدصورتی کو خوبصورتی میں بدل دیا ہے, اللہ نے اس کے وجود سے آنے والی بدبو کو خوشبو سے بدل دیا. اور نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے جنت کی حور دروازہ کھول کے اسے کہہ رہی ہے آ جا جلدی جلدی, اللہ نے تیرا نکاح میرے ساتھ فرما دیا ہے, جلدی آ جا, میں تیرے استقبال کو کھڑی. بھائیو جب انسان, اور پھر یہ جو لوگوں کا روز اعتماد ٹوٹتا ہے نا, روز لوگ کہتے ہیں فلاں سیاستدان نے فلاں وعدہ کیا تھا پورا نہیں کیا, فلاں صاحب نے یوں کہا تھا پورا نہیں کیا, فلاں آدمی نے اس طرح کہا تھا. جب توحید باری تعالیٰ پر اعتماد ہوتا ہے تو پھر بندوں کی طرف توجہ رہتی نہیں, پھر توجہ سیدھی اللہ کی جانب ہو جاتی ہے, پھر خیال سیدھا رب کریم کی جانب جاتا ہے, پھر ادھر ادھر بندہ دیکھتا ہی نہیں, خیال ہی نہیں جاتا اس کا بندوں کی جانب سے, تو بالکل مزاج ہٹ جاتا ہے, سیدھی توجہ اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب, وہ بھروسہ فقط اپنے اللہ کی ذات پہ کرتا ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تو رب پہ بھروسہ کرے گا نا, تو جس طرح پرندے صبح بھوکے نکلتے ہیں گھونسلوں سے, نہ انہیں پتا ہوتا ہے کس دفتر میں جا کے بیٹھنا ہے, نہ یہ خبر ہوتی ہے کہ مزدوری کہاں کرنی, نہ یہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ میرا رزق کہاں ہے,
وہ نکل آتے ہیں اللہ کے بھروسے پہ. نکلنا تیری ذمہ داری ہے, نکلنا. وہ نکل آتے ہیں اللہ کے بھروسے پہ. فرمایا جب نکل آتے ہیں شام کو واپس لوٹتے ہیں تو اللہ انہیں پیٹ بھر کے روزی عطا کرتا ہے. بھروسہ ذات خدا پہ, بھروسہ اللہ کی ذات پہ, رب کریم کی ذات پہ. بندوں پہ لوگ بھروسہ کرتے ہیں, دنیا داروں پہ, سیاستدانوں پہ, وڈیروں پہ, پھر بھروسے ٹوٹتے ہیں. بھروسہ اللہ کی ذات پر. اور جب اللہ کی ذات پہ تیرا بھروسہ ہوتا ہے نا تو میرے بھائی ان تنہائیوں میں جن تنہائیوں میں کوئی کام نہیں آتا, ان مجبوریوں میں جن مجبوریوں میں لوگ دامن چھڑا کے نکل جاتے ہیں, جب تیرا بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے تو ان بیماریوں میں جن میں میڈیکل رپورٹیں جواب دے جاتی, ڈاکٹر ہتھیار پھینک جاتے ہیں, ان تنہائیوں میں, پریشانیوں اور آزمائشوں میں جو ذات پھر آگے بڑھ کے تیرا دامن تھامتی ہے وہ ذات خدا بندی ہی ہوتی ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تیری مدد فرماتا ہے, پھر وہ اس کا کرم تجھے تھام لیتا ہے. جب تو بھروسہ, حضرت ابراہیم کے لیے آگ جلائی گئی 80-100 کسی نے کہا 80,000 فٹ اونچی آگ, دائیں بائیں آگ ہی آگ, اتنی بڑی آگ کہ سمیٹی نہ جائے, پرندہ گزرے تو گر جائے. حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جانے لگا, کوئی ساتھی نہیں, کوئی پیارا نہیں, کوئی دوست نہیں, کوئی بھائی نہیں, کوئی امتی نہیں, کچھ بھی نہیں, اکیلے. منجنیق بنائی گئی, اس منجنیق میں رکھ کے پھینکا جائے گا. حضرت ابراہیم کو رکھا گیا, جب منجنیق میں رکھ دیا تو حضرت جبریل حاضر ہوئے, کہنے لگے ابراہیم کوئی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں, ایک پر ماروں گا آگ ساری ان کی طرف کر دوں گا. اب فرمانے لگے حاجت تو ہے پر تیرے ساتھ میری کوئی حاجت نہیں. وہ بارش کا فرشتہ آیا, کہنے لگا حضور حکم دے تو برسا دوں. ہوا کا فرشتہ کہتا ہے میں اللہ کی طرف سے مامور ہوں, مجھے حکم ملے تو میں ہواؤں کے رخ پھیر دوں نمرود کی جانب, یہ ساری آگ ان پر گر جائے, بارشیں برسا کے سیلاب کر دوں. تو حضرت ابراہیم کہنے لگے مجھے کسی کی حاجت ہی نہیں, جیم جان دا کچھ وسا نہیں ہوں, اے جان یار نو دے تے آزاد ہو جا, اس سے دل دہن فساد سارے, دل دل بر نو دے تے شاد ہو جا, جیو رکھے آباد تے رو وسدا, تے جدوں کرے برباد برباد ہو جا, او جدوں کرے برباد تے پھر برباد ہو جا. فرمایا ٹھیک ہو گیا جیسے وہ چاہتا ہے, میں تیار ہوں. حضرت جبریل امین عرض کرنے لگے حضور میں آیا ہوں, مجھے حکم دے. فرمایا کوئی ضرورت نہیں تیری, آپ جائیے. تو کہنے لگے پھر رب سے دعا ہی کر لیں. تو حضرت ابراہیم کی آنکھوں میں 2 آنسوں کے قطرے چمکے, فرمانے لگے رب کو نہیں پتا اس کا خلیل کس حال میں ہے, وہ نہیں جانتا, میرا مالک ہے, میرا رب ہے, میری پیشانی اس کے سجدے کی لذت سے آشنا ہے, میں صرف اس کی بارگاہ میں جھکتا ہوں. جب مالک وہ ہے, رازق وہ ہے, پیدا کرنے والا وہ ہے, دینے والا وہ ہے, سننے والا وہ ہے, تو پھر مجھے بڑھ کر سنانے کی حاجت نہیں. جبریل آپ جائیے, میرا بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہے, میں جانوں اور میرا خدا جانے, بیچ میں کوئی نہیں آئے گا. حضرت سیدنا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کا بھروسہ تھا تو پھر آزمایا گیا ان کا بھروسہ. یہ نہیں کہ آگ پھینکنے سے پہلے بجھ گئی, بلکہ تمام کتابیں اٹھائیے, آگ میں ایک دفعہ گرنا پڑا, آگ کے اندر جھونس دیے گئے, ڈال دیے گئے. جب آگ میں گرے ہیں پھر آواز آئی ہے یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم, اے آگ اب تو ابراہیم کے لیے سلامتی والی بھی ہو جا اور ٹھنڈی بھی ہو جا. تو رب تعالیٰ فرماتا ہے تو مجھ پر بھروسہ کر, میری ذات پر تیرا توکل ہونا چاہیے. من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ, تو میری ذات پر بھروسہ کر, میں تیری دنیا بھی اچھی کر دوں گا, تیری آخرت بھی اچھی کر دوں گا. توحید باری تعالیٰ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیں, اپنے آپ کو اپنے, توحید کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنے رب کے بس اس کے حوالے کر دیں, وہ جس طرح چاہے اس طرح کریں, جو ہمارے لیے فیصلہ کر دے اس پہ سرے تسلیم خم ہے, جو مزاج یار میں آئے اس پر دیکھیں نا. حضرت ابو بکر, جناب عمر, عثمان غنی, مولا علی, یہ خلفاء بنے, باقی صحابہ میں سے کوئی شخص بھی اس مسند پہ آیا کوئی نہیں آیا. پھر کچھ صحابی گورنر بنے, حضرت بلال حبشی کسی عہدے پہ بھی فائز نہیں ہوئے, نوکری سب سے زیادہ, ایک عہدہ بھی نہیں,
لیکن تاریخ میں کوئی کمزور حوالہ بھی نہیں کہ کبھی حضرت بلال نے کہا ہو کہ میں بڑا پریشان ہوں، کچھ بھی نہیں، جائیداد نہیں، یار بنا کچھ نہیں، گھر کوئی نہیں، تو چلو مکان بن جاتے، 2 دکانوں کا کرایہ ہی آنے لگتا، کوئی بات نہیں فرمائی، زندگی کو مطمئن گزارا۔ وہ حضرت بلال کہنے لگے جو میرا مقام ہے وہ تو کسی اور کا ہے ہی نہیں، وہ تو کسی اور کا ہے ہی نہیں۔ صحابی جہاں بھی تھے وہ کہتے تھے حوالے کر دیا اپنے آپ کو اپنے رب کے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس ایک صحابیہ تھی، ان کے خاوند کا وصال ہو گیا، ایک امیر آدمی کا رشتہ بھی آیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اسامہ بن زید کا رشتہ بھی آیا۔ یہ اسامہ غریب بھی تھے، غریب تھے، غلام بھی تھے، رشتہ آیا۔ اب انہوں نے حضور کی رضا دریافت کی تو نبی پاک کا جھکاؤ غلام اسامہ کی جانب تھا۔ اب ان کے سارے گھر والے کہنے لگے حضور کا اگر تم سمجھتی بھی ہو تو مشورہ ہے، چاہت ہے، حکم تو نہیں نا، ہر آدمی کو اجازت ہے، مرضی سے نکاح کر سکتا ہے، تو آپ امیر آدمی سے رشتہ کریں جو آپ کو خوش رکھے۔ تو حضرت فاطمہ بنت قیس کہنے لگی ماں باپ سے آپ میری فکر نہ کریں، مجھے میرے نبی کے حوالے کریں، اللہ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ میرے بھائی اپنے آپ کو رب رسول کے حوالے کرو۔ ہم لوگوں نے اپنے آپ کو اپنی سوچ کے حوالے کیا ہے، نفسیاتی مریض بن گئے ہم لوگ۔ پریشانی ہے کہ ختم نہیں ہوتی، دقت ہے کہ ختم نہیں ہوتی، مفت کی آوازاری ہے، ہر وقت لوگ ڈپریشن اور ٹینشن کا شکار ہے۔ بھائی اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کرو۔ یہاں تو کوئی کسی چودھری کو کہہ دے کہ بھائی جس طرح کا تیرا دل کرتا ہے میں تیرا اس طرح کر لے، تو وہ انسان کا نقصان نہیں کرتا، کہتا ہے وہ تو میرے پلڑے میں آ کے بیٹھ گیا ہے تو کیسے نقصان کروں۔ اگر رب کریم کو کہہ دو گے کہ یا اللہ تیرے ہیں، جس طرح تو بہتر سمجھے ہمارے ساتھ سلوک کر، اس کی بارگاہ کی طرف جھک جاؤ، اس کی جانب توجہ کر جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہو جاؤ۔ بھائیو رمضان المبارک کا پہلا یہ درس پیغام محبت یہ ہے کہ بچیں جگہ جگہ ماتھا رگڑنے سے، بچیں دنیا داروں کے سامنے جانے سے، بچیں ظالموں اور جابروں کے سامنے جانے سے، جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ لوگ اتنے چکر دفتروں کے لگاتے ہیں، اگر اتنے نفل پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جلدی آسانیاں فرما دے۔ لوگ جتنا دوستوں یاروں کی جو ہے وہ جا کر خوشامد کرتے ہیں اور اپنا کام نکلوانے کے لیے جتنی ان کے دروازوں پہ جا کر بیٹھتے ہیں، اس سے اگر چوتھا وقت بھی مسجد کو دیں، قرآن پاک کو دیں، تو میرے بھائی بڑی جلدی اللہ آسانیاں کر دے۔ لیکن ہم دنیا داروں کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اگر اللہ کا، اللہ والوں کا، اللہ کے رسول کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے بڑی جلدی کھلے گا، بڑی جلدی کھلے گا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ خطاب کر رہے تھے، حضرت حسن بصری واز فرما رہے تھے، تو واز فرماتے کہنے لگے لوگو اللہ کے دروازے پہ دستک دیتے رہا کرو، انشاءاللہ دروازہ کھل جائے گا۔ دستک دیتے رہو، اللہ کے دروازے پہ کھل جائے گا۔ دستک دیتے رہو، مالک کے دروازے پر کھٹکھٹاتے رہو۔ پردے کے پیچھے عورتیں بھی بیٹھی تھیں، حضرت رابعہ بصری بول پڑی، کہنے لگی حسن بصری کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کے دروازے پہ دستک دو کھل جائے گا؟ پہلے مجھے یہ بتا رب کا دروازہ بند بھی ہوتا ہے؟ کبھی بند بھی ہوا ہے؟ کھلے گا تو وہ جو کسی وقت بند ہوتا ہو۔ حضرت حسن بصری کی چیخ نکلی، رو پڑے، کہنے لگے حسن بصری تجھ سے زیادہ تو یہ بی بی رب کریم کو جانتی ہے، یہ عورت تجھ سے بڑھ کر اللہ کی معرفت رکھتی ہے، تجھ سے زیادہ جانتی۔ بھائی دروازہ خداوندی پہ جھکیں۔ دو ایک گزارشات کرنی ہے اگر آپ جاگ رہے ہو تو۔ ایک تو رمضان آیا ہے، تراویحاں پابندی سے پڑھنے کی کوشش فرمائیں، انشاءاللہ بولیے گا۔ اور دوسرا کم از کم ایک دن میں 2 پارے قرآن پاک کے پڑھنے ہیں۔ یہ نہیں دیکھنا، اس نفس کی چال کے پیچھے نہیں چلنا کہ ابھی صحیح نہیں پڑھنا آتا تو میں رمضان کے بعد پہلے صحیح کر لوں پھر شروع کروں گا۔ کم از کم 2 پارے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رمضان المبارک کے ہر دن میں 2 قرآن پاک ختم فرماتے تھے، ایک دن میں ایک رات میں، اور ایک نماز تراویح میں۔ گویا رمضان میں 61 قرآن پاک پڑھا کرتے تھے۔ خواتین سے میری گزارش ہے، میں نے جمعے میں اپنے دوستوں سے کہا تھا کہ گھر والوں سے کہو کہ ڈشیں کم بنائیں اور قرآن پاک زیادہ پڑھیں۔ بچوں سے کہیں کھانے تھوڑے کھا لیں گے رمضان میں، لیکن قرآن پاک زیادہ پڑھیں گے، زیادہ توجہ دیں گے۔ عصر سے مغرب کا جو وقت ہے وہ رسول پاک پہ درود و سلام پڑھیں، سارا وقت کوشش کریں کہ جو حضرات فارغ ہیں وہ مسجد میں بیٹھیں اور عصر سے مغرب تک تسبیح لے لیں،
اور کھول کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ۔ یہ بڑا خوبصورت درود شریف ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، زیادہ سے۔ اور میرے حضرت صاحب قبلہ فرمایا کرتے ہیں عصر کے بعد نا پیاس بھی لگتی ہے، کڑواہٹ بھی آتی ہے رمضان میں، بندے کڑوے کڑوے ہوتے ہیں، درود بندے کو میٹھا بھی کر دیتا ہے، ٹھنڈا بھی کر دیتا ہے۔ تو عصر کے بعد درود شریف پہ لگ جائیں، انشاءاللہ تعالی ٹھنڈک بھی ہوگی، مٹھاس بھی نصیب ہوگی عصر سے مغرب تک انشاءاللہ۔ اور دوسری میری گزارش یہ ہے، غریبوں کو، مجبوروں کو، تنگ دستوں کو، بیواؤں کو جس نے کوئی چیز دینی ہے وہ فوراً دے، تاکہ اپنے رمضان کے روزے وہ صحیح طریقے سے رکھیں، اور گھر جا کے دیں، ان کی عزت کا خیال کریں، دروازے پہ بلا کے لائن پہ لگا کے نہ دیں، یہ انسانیت کا پیار نہیں۔ گھر جا کے رات کے اندھیرے میں خود دے کے، کسی کو کوئی جوڑا دینا ہے، کپڑا دینا ہے تو وقت پہ دیں تاکہ وہ سلا کے پہن لیں، اس وقت دے کر کے آتے ہیں۔ اور یہ میری گزارش ہوگی، منت ہوگی آپ دوستوں سے، ایک دفعہ اس گناہگار کی اس بات پہ عمل کر کے تو دیکھیں، اپنے بچوں کے کپڑے بعد میں خریدنا، غریب کے بچوں کے کپڑے ذرا پہلے خرید کے دیکھو، خرید کے دیکھو تو صحیح، دیکھو اللہ اپنے بچوں پہ کتنا فضل فرماتا ہے، اپنے بچوں پہ۔ اور اگر آپ یہ نسخہ جاننا چاہیں کہ ہمارے بچوں پہ اللہ رحم کرے تو غریبوں کے بچوں سے پیار شروع کر دیں، دوسروں کے بچوں سے محبت کریں۔ صبح و شام ٹی وی پر عورتیں بیٹھ گئی ہیں، مذہب سکھاتی ہیں، ان سے بھی ہماری اپیل ہے کہ مذہب بے پردگی کا نام تو نہیں ہے نا، چہروں پہ نقاب ڈالیں، اور آپ صرف عورتوں کو گھروں میں جا کے کوئی دین سکھانا چاہیں تو اجازت ہے، مردوں کو مرد دین سکھائیں گے، عورت کے چہرے کا پردہ ہے وہ پردے میں رہے گی۔ میں تو گزارش کرتا ہوں دوستوں سے کہ سحری اور افطاری میں ٹی وی بند رکھیں، یہ گویے سارا سال گانے گاتے ہیں، سارا سال ناچتے ہیں، رمضان آتا ہے تو یہ ٹی وی پہ بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کر کے دین سکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں مذہب کے، لیکن ہم انہیں کہتے ہیں پکی سچی توبہ کرو، رمضان المبارک میں توبہ کرو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ 29 شعبان تک دھما چوکڑی کرتے ہو، یکم رمضان آتا ہے تو ٹی وی پہ بیٹھ جاتے ہو دین سکھانے، اور عید والے دن پھر وہی تماشے شروع کر دیتے ہو؟ یہ کس طرح کا مذہب ہے؟ ہمارا دین خوبصورت مذہب ہے۔